اللہ الرحمن الرحیم باب کدو پیچھے رہندی ہو اچھا چلو اخبرنا مالک قال اخبرنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها والسلام قال عليها أتي النبي صلى الله عليه وسلم بصبي فقال على ثوبه فدعا بماء فأتبعه إياه صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر۔ روایت کی گئی ہے حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بات کہ آپ فرماتی ہیں کہ لایا گیا ایک بچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، فبالا پس اس نے بول کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک کپڑوں پر، پس منگوایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی، پس تابع کیا آپ نے پانی کو بول کے، یعنی اتے پانی روڑیا اگے نکل گیا باہر۔ قال محمد، پھر ترجمہ کر لی۔ قال محمد وبهذا نأخذ تتبعه إياه غسلا حتى تنقيه وهو قول أبي حنيفة رحمه الله۔ امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں اسی کو لیتے ہیں ہم، تابع کر توں پانی کو بول کے، غسلاً خفیفاً حتیٰ کہ صاف کر دے تو اس کو، اور یہی قول ہے امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ روایت کی گئی ہے حضرت صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر خیر بشک ہشام، وہ ہشام بن عروہ بن زبیر ہیں بن عوام اسدی مدنی، جناب عروہ کے بیٹے ہیں ہشام، سنا جی، روایت کرتے ہیں اپنے والد عروہ سے اور اپنے چچے عبداللہ بن زبیر سے، وہ صحابی ہیں، عروہ تابعی ہیں، اور ان سے روایت کرتے ہیں آگے امام مالک اور امام ابو حنیفہ اور شعبہ ہشام سے جی۔ تے ایک ایک واسطہ ہے وچو صحابی دے تے امام صاحب دے امام مالک دے وچ بعض حدیثاں وچ کوئی واسطہ ہے، سنے ہی اے جڑے ہشام ایتھے آئے پہ، اور بھی اس طرح بہت سارے وثاقہ ابو حاتم وغیرہ۔ ہشام فوت ہوئے 145 ہجری میں، اچھا کتاب دا نام جی۔ تے عن ابی ہے، ابی کون ہے؟ عروہ بن زبیر ابو عبداللہ جی، وہ روایت کرتے ہیں عروہ اپنے باپ سے جی، باپ کون؟ اور یہ بڑے مشہور صحابی ہیں، بڑی شان والے، اور اپنے بھائی عبداللہ سے اور جناب مولا علی سے اور آپ کے دونوں بیٹوں سے، یعنی امام حسین سے جناب عروہ جی روایت کرتے ہیں، اور ام المومنین سے، اور عروہ سے روایت کرتے ہیں ان کے بیٹے کیڑے؟ بیٹے عبداللہ اور محمد و عثمان و ہشام، انہیں پتر عبداللہ محمد عثمان تے ہشام، فوت ہوئے جناب عروہ 94 ہجری وچ۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ پاک ہیں۔ جناب عائشہ صدیقہ کی والدہ کا نام ہے ام رومان بنت عامر بن عویمر بن عمد شمس،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی فرمائی تھی ان سے مکہ شریف میں ہجرت سے پہلے 2 سال۔ یہ عقد اس طرح ہویا، عقد پہلے ہو گیا سی، ہجرت تو پہلے، شادی ہو گئی سی 2 سال پہلے۔ سنیں جی بھئی ایسا جو کچھ کتاباں لکھیا ہے نا وہ یہ کسی اور جگہ جو آوے گا، جو بابیاں تحقیقاں کیتیاں نے ایسی وہ ایسے موقع دے گواہ کوئی نہیں آ۔ ھذا قول ابی عبیدہ، یہ قول ابو عبیدہ کا، وقال غیرہ کہ 3 سال پہلے شادی ہو گئی تھی جی، تے وابتنا بہا بالمدینہ تے، اور سرکار ان کو اپنے گھر لائے تھے مدینہ شریف میں۔ اس وقت ان کی عمر کتنی تھی؟ 9 سال تھی جی۔ مشہور گل یہ بعض آکھے بھی وہ 3 دے نال عشر جڑا ہے نا شروع تو بھی حذف ہو گیا تے 19 سال سی، بہرحال اے 9 سال ہی۔ وقال ابو الضحیٰ ام مسروق جی، ابو الضحاک نے مسروق سے روایت کی ہے کہ دیکھا ہے میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کو جی، کیونکہ جی یہ 19 بنا دئیے نا تو باقی ساریاں حدیثاں دا مسئلہ بن جانا ہے کہ عائشہ تو صدیقہ سونے دے گھر کپڑے دی گڈیاں بنا کے بھی کھیڑ دیاں سن، کپڑے دے نا گڈیاں بنائی سن نکے نکیاں، وہ بھی ایسا تے 19 سال دی عورت کم نہیں نہ کر دی، وہ تو جوان چنگی پڑی۔ وہ پھر جنیاں حدیثاں ہیں نا باقی انہاں ساریاں نال مسئلہ بن جائے گا، وہ تو کی توجیہ کریں گے، سمجھو دی پئی ہے اے جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لہذا جو کچھ لکھے ہے بس زندہ باد۔ اور اس وقت عمر آپ کی 9 سال تھی۔ وقال ابو الضحیٰ مسروق۔ اچھا اسی طرح دوجیاں روایتاں میں جس لئے آوے گا کہ جناب ابو بکر تے ام رومان دوویں آپ نو کھجوراں وچ گھیو پا کے کھلاندیاں نے تاکہ آپ جلدی بالغ ہون، سونے دے گھر چلیاں جان ساڈی زندگی چ۔ انہاں دا پھر کی بنے گا جی؟ عمر 19 سال ہوئے تو کافی دیر دی پہلے بالغ نے، سمجھو دی پی جی؟ وہ جنیاں بھی پھر وہ حدیثاں نے نا ساریاں نال کی لگ جائے گی؟ ٹکر لگ جائے گی نا۔ صرف ایک ہوں نا بھی 19 دی بجائے نال عشر لے گئے تو 3 رہ گئے تو وہم پہ گیا تو پھر تو ٹھیک ہے، تو باقی جن بھی اور بہت ساری روایتیں ہیں پہ پھر پڑھو گے انشاءاللہ جتھے جتھے آ رہی ہیں۔ اچھا جی خیر، تو انہوں نے کہا کہ دیکھا ہے میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کو جو اکابر تھے سوال کرتے تھے ام المومنین سے فرائض کے بارے میں، اور جناب عطا نے فرمایا کہ ام المومنین افقہ الناس ہیں و عالم الناس ہیں۔ سبحان اللہ، فوت ہوئی ہیں آپ 57 بعض نے کہا 58 یہ 17 جو گزر گئے تھے کس سے؟ رمضان سے 17 گزر گئے تے پیچھے کنے رہ گئے؟ عربی ہی تاریخ دس دینے کہ فلانے مہینے کے اتنے دن گزر گئے تھے، فلاں فوت ہوئے تھے جی۔ قضا فی الاخر۔ اچھا جی، بے صبی بے یظہر لی، ظاہر ہے میرے لیے کہ مراد اس سے ام قیس کا بیٹا ہے جی، اور یہ بھی احتمال ہے کہ امام حسن بن علی ہوں یا امام حسین بن علی ہوں رضی اللہ تعالیٰ عنہم۔ فَأَتْبَعَهُ إِيَّاهُ، ضمیر جن اتبعہو دی متصل للبول ایاہو منفصل لل کے تابع کیا بول کے پانی کو، بالعکس بھی جائز ہے، تابع کیا پانی کو بول کے، دو میں طرح ٹھیک ہے۔ زادہ مسلم من طریق عبداللہ بن نمیر عن شام ولم یغسل ہو، تے مل مل کے دھویا نہیں، صرف اتنے پانی پایا تے نکل گیا جی۔ تے ویسے بھی اجے ہن بول کیتا ہے تے تسی اتوں پانی پاؤ تے فوراً نکل جانا ہے۔
اور ابن منذر من طریق ثوری عن شام وہ یہ ہے کہ فصبت علیہ الماء پس انڈیلا گیا اس پر پانی اتو انڈیلیا امام طحاوی کے لیے ہے فنادحہ علیہ کہ اس پر پانی اوپر سے چھڑکا گیا خوب یہ جڑا نا تتبعہ بصیغۃ الخطاب اور اس طرح اس کا قرین کیڑا او تنقیہ یہ دو میں بھی خطاب عام ہے اور بعض نسخوں میں ہے نو نقی یا ننقیہ و نتبعہ بصیغۃ المتکلم بھی ہے چلو جی باب وضو کا مزی سے من کرنا المزی بفتح المیم وسکون زال موجمہ تخفیف یا افسخ یہی ہے المزی کی فاعلن اس کے بعد دوسری لغت ہے بکسر زال تشدید یا مزی تیسری لغت ہے بکسر یا متخفیف مزی سنیں تے مزیون مزیون تے مزی تین لغتاں تے ایک پانی ہے سفید رنگ کا پتلا ہے لزج بشاب لزج نہیں ہوندا اور لزج میں نہیں چکناہٹ یہ لزج جی نکلتا ہے ملاعبت کے وقت جدو خامد اپنی بیوی نال کو پیار محبت کر رہا ہوئے یا جماع کے تذکر کے وقت یا جماع کے ارادے کے وقت ابو نضر و نظر کی ہویا دعا دے جی مولا بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم فقال المقداد فسألته فقال إذا وجد أحدكم ذلك فليمسح وجهه وليتوضأ وضوءه للصلاة روایت کی گئی ہے جناب مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بات کہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا جناب مقداد کو یہ کہ سوال کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رجل کے بارے میں کہ جب قریب ہو اپنے اہل سے پس نکلے اس سے مزی تو ماذا علیہ اے ما یاجب علیہ مزی کے نکلنے پر کیا واجب ہوتا ہے تو آپ نے نا مقداد کو عذر بیان کیا کیونکہ میرے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی پاک ہیں اور میں حیا کرتا ہوں یہ کہ سوال کروں میں سرکار سے اس بات کا جی لہذا تسی میں نے پوچھ کے دسو بس جناب مقداد فرماتے ہیں میں نے سوال کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پس سرکار نے فرمایا جب پائے تمہارا کوئی ایک اس کو یعنی مزی کو تو چاہیے کہ پانی چھڑکے اپنی فرج پر یعنی شرمگاہ تووے شرمگاہ یعنی ذکر نو تووے اور چاہیے کہ وضو کرے اپنا وضو للصلاۃ اے مثل وضوئہ جی نکل جائے نہیں نکلے اس سے مزید تو کیا واجب ہے اس پر کیونکہ میرے پاس آپ کی بیٹی پاک ہے اور میں حیا کرتا ہوں کہ میں خود سوال کروں سرکار سے اس معنی میں بس فرمایا جناب مقداد نے بس سوال کیا میرے سرکار سے بس فرمایا سرکار نے جب پائے تمہارا کوئی ایک یہ بس چاہیے کہ دھوئے اپنی فرج کو چاہیے کہ وضو کرے جیسے اس کا وضو نماز کی جی سالم بن ابی امیہ قرشی ابو نضر مدنی روایت کرتے ہیں سالم جناب انس سے اور صاحب بن یزید سے
ان سے روایت کرتے ہیں امام مالک، امام لیث، سفیان ثوری تو سفیان بن عیینہ اور وثاقہ و احمد وغیرہ 129 وچ فوت ہوئے نے۔ اگے لفظ آ رہے نا وہ اگلی سند وچ راوی تے نا سالم سنے ہی تے سالم اگو راوی نے ان سلیمان ابن یسار سنے ہی اگے جڑا نہیں ہے بے سالم ابو ندر جو آزاد کردہ غلام ہیں عمر بن عبید بن معمر تیمی کے سنیں جی یہ وہ سالم تے او معمر جڑا نا کون ان دی وضاحت معمر بن عثمان بن عمر بن سعد بن تیم قرشی یہ معمر تھے قریش کے وجوہ کا ایک اور ان کا اشراف وجوہ کا مطلب ہے معزز سرکردہ بندہ یہ انہوں دا منہ ہے یہ انہوں دا مطلب ہے کہ انہوں دا سرکردہ بندہ ہے جی ماتا بے دمشق سانتا اسنین اور ان کے جد معمر یہی جو معمر ہیں جی یہ جو نا سالم ابو ندر یہ مولا ہیں عمر بن عبید بن معمر یہ جو معمر ہیں یہ صحابی ہیں یہ جناب ابو قحافہ جو جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے والد ہیں ان کے چچے کا بیٹا ہے ان کے تکی لگا جناب ابو قحافہ دا تے جناب صدیق اکبر دے چاچا دد پوترے والے پاس بسم اللہ الرحمن الرحیم سلیمان ابن یسار احد الاعلام وڈیاں بندیاں وچوں ایک قال النسائی کان احد الائمہ قال ابو زرع سیکا مامون فاضل فوت میں 100 مقداد یہ صحابی نے مقداد بن عمر بن سالبہ کندی یہ معروف ہیں مقداد ابن الاسود کے ساتھ ابن اصل چیسی کہ اسود بن یاغوس نے ان کو اپنا منہ بولا بیٹا بنایا تھا اور وہ صغیر چھوٹے تھے اسی نام سے مشہور ہو گیا کیا ابن الاسود جی یہ حاضر ہوئے بدر میں اور سارے مشاہد میں فوت ہوئے 33 ہجری میں فوت ہوئے ہیں اور ابن عبد البر نے کہا ہے کہ یہ جو اسناد ہے یہ متصل نہیں ہے ایتھے سلمان تے مقداد دے درمیان کوئی ایک بندہ ہے وے اس لیے کہ سلیمان بن یسار نے نہیں سنا جناب مقداد سے اور نہ ہی جناب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور نئی روایت کی کوئی ایک ان دونوں سے کیونکہ سلیمان پیدا ہوئے ہیں کس میں 34 ہجری میں اور نئی خلاف اس بات میں کہ مقداد فوت ہو گئے تھے 1 سال پہلے اور جناب سلیمان و جناب علی کے درمیان اس حدیث میں جناب عبداللہ بن عباس ہیں تو جدوں وچ او ہون تو پھر تو مسئلہ کوئی نہیں ادھر صحابی نے نکالا اخراجہ مسلم سنا جی وچ او راوی نے لہذا کوئی مسئلہ نہیں ٹھیک ہے اچھا جی حضرت علی بن ابی طالب جناب ابو طالب کا نام ہے عبد مناف کیا ہے مناف اسم ابی طالب عبد مناف بن عبد المطلب او عمران بھی مشہور ہے جی لیکن کہ جو ہے نا ساری کتاب میں لکھا آپ دا نام کی ہے مناف بن عبد المطلب حضرت علی پیدا ہوئے نبی یعنی ناشا بھی جوان ہوئے پیدا ہوئے تو پھر پروان چڑھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جی اور نماز پڑھی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت علی نے اول الناس کی اول الناس نماز اج سونے معراج تے نہیں گئے سن جی پہلے نماز پڑھتے ہیں حضرت علی نال کھلو کے نماز پڑھتے ہوں سن وا شاہد المشاہدہ کلہا سوا تبوک یاد ہے
اتنے سونے فرمایا سے انتا منی بے منزلت ہارون من موسیٰ و منا کے بہو کثیرہ. آپ شہید ہوئے جمعے کی رات کو کہ لثلاثۃ عشرہ کہ 13 باقی تھے رمضان سے. کتنے تھے؟ وہ اسے نا بھی اس دن آپ نے انہیں خنجر ماریا نا تو پھر 21 نے پھر آپ دی یہ بھی کہ ایک سے کول نہیں سا اصل جو کتابیں پڑھنا ہے وہی بیان کرنا ہے. بے مقررین کو سن کے گل پکا لی جی نہیں گل یہ بھی جو کچھ کتابیں لکھے ہے اختلاف تاریخ ہے اس دے مطابق ہی مہربانی کرو بلا ہوئے. 40 ہجری سی کوفہ میں. اچھا جی آمارہ کی کن کو حکم دیا؟ یہ 3 روایتیں نے تھے. نسائی میں یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا حضرت عمار کو کہ یہ کہ سوال کریں. ابن حبان میں یہ ہے کہ حضرت علی فرماتے ہیں کہ سال تو میں نے سوال کیا میں نے ان دینا توجی او مرکات ملا علی کر سے فرمائیے اصل ہے کہ آپ نے مقداد نو میں آکھیا تے عمار نو میں آکھیا بھی یار تو جڑا بندہ پوچھ دے وے جی تو چونکہ پوچھایا آپ نے سی اس واسطے جڑا ہے نا او آپ نے بعض روایتیں جو نسبت کی تھی کہ میں نے سوال کیا. سنا جی میں نے سوال کیا ہے. سوال حضرت مقداد نے کیتا سی. ایک بندہ کہہ دینا نا یار تو یار اے گل پوچھی استاد کو یار جی تینوں ٹائم ملے تو پوچھی سمجھی جی اے مطلب ہے جی. اس طرح انہوں نے جمع کیتا شارحین نے. اچھا فَإِنَّ عِنْدِي یہ علت ہے آپ کے حکم کرنے کی سوال کی اور خود سوال نہ کرنے کی علت بیان کی کہ میرے چونکہ سرکار کی بیٹی پاک میری بیوی ہے تو مجھے وَأَنَا أَسْتَحْيِي دھیان کرنا جب ذکر کیا امام شافعی نے کتاب جے الارشاد والتطریز بفضل تلاوت اتھے آپ نے ایک گل نقل کی تھی یہ رسالہ کشیریہ ہے نا اتھے لکھا حوالہ ان دے وچوں رسالہ کشیریہ تصوف دی بڑی مضبوط کتاب ہے جی. انہوں نے نقل کیتا ہے رسالہ کشیریہ سے امام یافی نے حاضہ ما ناکال الیافی رسالۃ الکشیریہ لکھے ہے تو میں کی پیانا بندے رسالہ کشیریہ سے تصوف دی کتاب ہے ایک گل ہے ان دے وچ اتھو امام یافی نے کی تھی نقل. انہیں سنو انہیں کی آکھیا ہے کہ حیا کئی قسم کا ہوتا ہے. حیا ایک حیاء الجنایت حیاء کا آدمہ کا جیسے آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا یہ نہیں کھانا تو آپ نے کھایا تو آپ نے حیا کیا. تو جب کہا گیا آدم علیہ السلام کو آفرارم منا کیا بھاگتے ہوئے ہم سے عرض کی بلکہ حیا من کا ہے اللہ آپ سے حیا آتا ہے. ایک ہے حیا تقصیر کوتاہی بھائی حق ادا نہیں ہو سکیاش حق جیسا کہ حیا کرنا ملائکہ کا وہ کہتے ہیں ما بدنا کا حق کا یہ بھی حیا ہے. ایک حیا الاجلال جیسا کہ اسرافیل علیہ السلام سر بالا بے جناح ہی اے سر بالا یہ سر بالا کی معنی ہوں ہے کنی باری پڑھا جی 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 چادر لپیٹنا کہ لپیٹنا بھئی آپ نے لپیٹے پر حیا کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے. اور ایک ہے حیا کرم کیا ہے بھئی ماننے والوں پر شفقت کرتے ہوئے حیا کرنا جیسے حیا کرنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ سرکار حیا فرماتے اپنی امت سے یہ کہ سرکار یہ فرما دیں کہ اخرجوا روٹی کھا لی تو چلو ہوں سرکار نے نہیں فرمایا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا مستأنسین لحدیث جی بے گلہ نہ کرو تو چلو ایک ہی اے حیا
اللہ نے تو بیان فرمایا نا تے سونے نے کی کیتا حیائے کرم اور ایک ہے حیائے حشمت. کیا ہے؟ حشمت. بڑی ذات کی وجہ سے، روب کی وجہ سے، جیسا کہ حیا کرنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جس وقت کے حکم دیا جناب مقداد کو سوال کرنے سے مزی سے باوجہ سیدہ پاک کے کہ وہ آپ کی بیوی ہیں، تو یہ حیائے حشمت ہے. اور ایک ہے حیائے استحقار. کیا ہے؟ کہ چیز کو حقیر سمجھ کر حیا کرنا. موسیٰ علیہ السلام نے آپ نے فرمایا کہ بے شک البتہ پیش آ جاتی ہے مجھے کوئی حاجت دنیا سے، پس حیا کرتا ہوں میں اس بات کا یہ کہ سوال کروں میں تجھ سے ہے میرے رب. اے وے کی حیائے چھوٹی چیز منگا، دنیا دی شے منگا جی، دنیا دی اللہ کو اللہ تعالیٰ دا جواب سن لو تو پلے بن لو. تو فقال لہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا سلنی حتی عن ملح عجینک و علف شاتک. فرمایا پیارے موسیٰ مجھ سے سوال کیا کرو اپنے آٹے میں جڑا لون پانا ہے ان دا بھی سوال میرے کو کرو، بکری نو جڑا کاہ پانا ہے ان دا سوال بھی میرے کو کرو. جی سنا جی لہذا بھی چھوٹی تو چھوٹی شاید ہے سوال بھی اللہ کو کرو جی. اور ایک ہے حیائے انعام. کیا ہے؟ انعام کا حیا. سبحان اللہ. وہ کیا ہے؟ وہ حیا کرنا رب تبارک و تعالیٰ کا عز و جل جل جلالہ کا جس وقت کے پردہ ڈالیں گے اپنے بندے پر قیامت والے دن. وہ ایک واقعہ پڑھے ہیں، پردے تھلو فرشتہ پوچھے گا فلانا فلانا گناہ کیتا ہے تم جی، واقعہ گزرا سی چلو نہیں تھے آ جائے گا جی. اے ویکھو 5-6 قسم دا ہونا حیا بیان کیتا ہے جی. سنا جی جی اے شاباش جی. تہاڈا ہن کیڑا میرا کیڑا ہن پتہ نہیں. چلو جی فل یندح فل علامہ نووی نے ضبط کیا اس کا بے کسر دعاد، بے کسر دعاد. این تک کی ایک نسبت کرو تو ناوا بھی بنتا ہے نا. کیویں بڑا نسبت کدھر ہے؟ نبا ہے ایویں ہے نا. تو پڑھے سجنا قانون فصول اکبری چکوک وہ نوا ہے نا، نوا تو پھر اس الف کو واو سے بدلایا ناوا وی. اگر یہ نسبت ہی لگی نا الف واو نال بدلیا تو یہ نسبت کی بنیا ناوا وی. انہاں ضبط کیا ہے بے کسر دعاد فل یندح، لیکن علامہ زرخشی نے کہا ہے کہ جوہری کی کلام شاہد ہے اس کے لیے. جی ٹھیک ہے جب وہ نہیں جی آکھا ہے اے بھی جوہری تھی اگلا کی بھی نادح یندح، لیکن نقل کیا گیا صاحب جامع سے کہ کسرہ بھی کسرہ ایک لغت ہے. افصح فل یندح لغت ہے لیکن افصح کیے. اللہ اکبر. اور جس طرح قرآن پاک دے نا روایتاں قراتاں اس طرح حدیث پاک دے وچ بھی بابیاں بڑی محنت کیتی بھی سونیاں دا فرمان ہے اے فصیح کیویں میں تاکہ اوویں اس نو پڑھیا جائے دوجے طریقے نال نہ پڑھیا جائے. سمجھدا پے او اچھا جی. اور للصلاۃ دا لفظ کیے اے للصلاۃ بے نال سونیاں فرمایا وضو کرے اپنا وضو نماز کے لیے. علامہ رافی نے کہا ہے واسطے قطع کرنے احتمال حمل کرنے تبدی کو وداعت پر، وداعت جو حاصل ہو جاتی کس کے ساتھ بشاید بشرمگاہ تو وہ کافی ہے. اس وہم دے قطع واسطے سونیا نے فرمایا وضو آہو للصلاۃ. اخبارنا عمر ابن انا یار ان کی ہویا ان ابی ہے تے اگے عن عمر بن الخطاب رضی اللہ
تعالیٰ عنہ انا عمر ابن الخطاب یار انت نہیں نا قال آپ نے فرمایا قال إني لا أجده يتحدر مني مثل القريظة فإذا وجد أحدكم ذلك فليغسل فرجه وليتوضأ وضوءه للصلاة. روایت کی گئی ہے زید بن اسلم سے، وہ روایت کرتے ہیں اپنے والد اسلم سے. سنیں یہ اسلم مولا عمر سیکا مخدرم جناب عمر کے ذات کردہ غلام ہے رضی اللہ عنہ کہ روایت کی گئی ہے جناب اسلم سے یہ بات کہ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اگر آن عمر ہوئے تا بھی ٹھیک ہے تو انج ہوئے تا بھی ٹھیک ہے کہ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بے شک میں البتہ پاتا ہوں اس کو، کس کو؟ یا تحدارو جو گرتی ہے مجھ سے مثل خریزہ کے، مثل خریزہ اے مطلب موتی دی طرح بھی کہ قطرہ گردا ہے جی. تو فرمایا کہ پس جب پائے تمہارا کوئی ایک اس کو پس چاہیے کہ دھو لے اپنے فرج کو اور چاہیے کہ وضو کر لے اپنا وضو کس کے لیے؟ نماز کے لیے. منع کرو. اے ویکھو نا کیا شان ہے. حضرت علی پوچھ رہے نے بھئی مزی آ جائے تو کی حکم ہے؟ میرے کو سونے دی بیٹی پاک میری بیوی ہے تو میں خود نہیں پوچھ سکتا بھی میں جس لئے کول بہندا بندہ بیوی دے تو مزی آ جاندی. حضرت عمر پہ فرماندے نے کہ میرے کو ایویں منی مزی آ جاندی سی جس طرح کوئی موتی دا قطرہ گردا ہے، موتی گردا ہے اس طرح قطرے تک گریا تے بھی جڑا نا بھی تے لہذا بھی ایندا حکم اے وے جی اپنی گل دسنی. کیا بات ہے یار. ہاں جی روایت کی گئی ہے زید بن اسلم سے، وہ روایت کرتے ہیں اپنے والد سے یہ بات کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بے شک میں پاتا ہوں مدی کو جو گرتی ہے مجھ سے مثل موتی کے، پس جب پائے تمہارا کوئی ایک اس کو پس چاہیے کہ دھوئے اپنے فرج کو اور چاہیے کہ وضو کرے، وضو کرنا نماز کے لیے. او آ نبی ہے نظر آ گیا او پڑھ لے او بینا پین تو زید ابو عبداللہ قال یعقوب بن شیبہ کیا انہوں کی نے سیکا نے من اہل کان عالم آپ کے لیے تفسیر میں کتاب بھی ہے 100 اچھا اگے جی جڑنا سالے میں فوت 80 وچ خریزہ تصغیر ہے خرزہ کی وحی الجوہرہ ایک روایت ہے مثل الجمانہ اور یہ بھی موتی ہوتا ہے مطلب قطرہ کر کے موتی طرح تھلے ڈگتا ہے جی. اگے جی قال محمد وبهذا ناخذ يقضي موضع المدني ويتوضا وضوءه. مثلا میرے کو بندہ پوچھو سا جی مزی ہونے تو میں کہوں گا واجہ میں کو خسرا میں مزی ہوندی کیوں نہیں ہوندی جی یہی کہنا ہے نا کہ اور کو جواب دینا ہے. ہاں لولا پٹھا کی پوچھا مسئلہ تو یہ تو نہیں رکھنا جی. ہاں بھائی چلو جی. قال محمد رحمہ اللہ حدیثاں تو نقل کیتے نا حضرت امام مالک سے تے کچھ ہور بزرگاں کو جتھے لوڑ پوے اگوں پھر دس دے نے نا بھی میرا یہ قول ہے امام ابو حنیفہ دا بھی یہ قول ہے یہ ہر جگہ دسنا ہے. فرمائے امام محمد رحمہ اللہ نے بہذا ناخذو کیا کرے دوئے مولی عبداللہ مزی کی جگہ کو وہ جگہ کیڑی اللہ زی خارجہ بین سور لکھا نہیں اللہ زی خارجہ من المزیو نسخے بدل گئے سیاپے نو جان پے گی بے موضوع المز کی ہے جتوں مزی نکلی ہے کانے جو نکل دی ہکے پکے ہو گئے یار کتوں نکل دی مزی انسان دے ذکر ہی چو یار. اجی ہوں میں صحابہ پاک دیا گلہ سنا رہے ہیں تینوں پھر جکدم شرم بھی آ گئی ہے. چلیں یا غسلو دوئے مزی کی جگہ کو او جتوں سوراخ تو مزی نکل دی بھی او جگہ توئے سارا ملہ نہ توئے اور وضو کرے اپنا وضو کس کے لیے اور یہی قول امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا من کر کی جگہ کو وضو کرے وضو کرنا نماز کے لیے یہی قول ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ. موضع المزی یہ اشارہ کیا اس بات کی طرف امام محمد رحمہ اللہ نے
کہ مراد غسل فرج سے وہ سارا ذکر نہیں دھونا، بلکہ وہ جگہ کہ ہوا موضع المزی، نہ کہ دھونا محض بولا گیا ہے بھی دھوئے کس کو، او فل یغسل فرج نہیں پیچھے ہے، فل یغسل اے حضرت عمر کو تے او سونے میں فرمایا کہ فل یندح فرجہ، محض اطلاق کیا گیا فرج کا بنا کرتے ہوئے اس پر کہ غالباً مزید متفرق ہو جاتی ہے مواضع میں ذکر سے، تو بس دھویا جائے گا اس کے کل کو، بہرحال جب جانے مزی کی جگہ کو کہ صرف اگوں نکلی تو اور کسی پاسے نہیں نکلی تو بس اکتفا کرے۔ ساڈے کھانے 'چ نہیں یہ گلاں پی سکدیاں، جہڑے صرف کروڑی کرن لگیا بالٹی جڑے نا پانی وہا دیندے نے تے صرف روٹی کھانی ہاتھ دھونے تے ٹوٹا کھول دیتا 3 بالٹیاں پانی ضائع، انہاں دے کھانے 'چ گل نہیں پیندی۔ اے وے کہ بھی جنہ پانی لوڑ ہے اونا پہلے اے دماغ وچ پاؤ تے پھر یہ مسئلہ سمجھ آوے گا، نہیں سمجھ آئے؟ اے تاں ہے پہلے بھی جنی ضرورت ہے اللہ دیاں نعمتاں نے، ضرورت تو زائد نہیں، تاں اے وے کہ جے مزید صرف اگے لگی تو انہی کو تھا دھونی ہے، سارا ذکر نہیں دھونا، اس واسطے کہ پیچھے دھوتا ہے پانی ضائع کیتا ہے جی۔ تے اے سانو نہیں سمجھ آوندا، اوے اسی تے جے روٹی کھانی ہاتھ دھونے نے، او کہ بیسن کے بیسن اتنے ٹوٹا کھول کے تو انہیں جنوں 3 لوٹے پانی چلے جانے نے، مولی کاشف دا مثال طور تے کی شک نہ نکلے ہاتھ دھوندیاں بھی تے بالٹی پوری ضائع ہو گئی، تو اس قوم نو نہیں یہ مسئلے سمجھ آ سکدے جی۔ اگے واہ یتبدع، واہ نئی رخصت کسی ایک کے لیے علماء المسلمین سے مزی میں جو خارج ہے جی، نئی رخصت علی الصحت، سنیں ہی، اور کل کے کل واجب کرتے ہیں وضو کو مزی سے، اور یہ سنت یعنی طریقہ مجمع علیہ ہے بلا، پس جب کہ ہے خروج اس کا، جب ہو خروج اس کا فساد کی وجہ سے، یا کہ مسلسل قطرے گردے رہندے نے، تو پھر فلا وضو فی عندہ، اور نہ ہی عندہ سلفی ہی علماء بلد ہی، اس لیے کہ وہ شے جو نہ رکے اور نہ منقطع ہو، پس نہیں کوئی وجہ وضو کے لیے اس سے۔ اگر اے پانی دے قطریاں دی طرح ہو جائے، پانی نہیں ہے بول دے قطریاں دی طرح مزی گردی ہے یا جریان دا مسئلہ بن گیا ہے، تو پھر تو وہ معذور ہو گیا ہے نا، کی ہو گیا ہے؟ انہیں ہر نماز دے وقت وضو کرنا ہے، وہ تو بکری گل ہے۔ اگے جی اخبار قال محمد اچھا جی، سلط بن زید سے روایت ہے کہ سلط بن زید نے، زید کی تصغیر ہے، تو سوال کیا جناب سلیمان بن یسار سے، بلل سے کہ پائے اس کو اپنی شرمگاہ تے کو تری پائے تو کی حکم ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ دھو تو اس جگہ کو جو تیرے کپڑے کے نیچے ہے، ازار کے یا شلوار کے، اور اعراض کر تو پھر اس سے، اعراض کر تو اس سے اعراض کر جا، یعنی اس وضو کرن لگیا نا اتھے پانی چھڑک دیش، پانی تے بس، پھر شیطان دے وسوسے نہیں پینا، شاید مزید نہ نکلی ہوئے، شاید انج نہ ہویا ہوئے، فرمایا والہا ان ہو، سنے ہی بے سے اعراض کر تو پھر منع کر۔ دو اس جگہ کو جو تیرے کپڑے کے نیچے ہے۔ امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں اور اسی کو لیتے ہیں ہم، جب کہ کاسو رازال کا کثیر ہو، یہ یعنی خروج مزی لکھا، میں نے سر کو نہیں لکھا، سارے کہڑے پاسے کیتے نے تو،
ਕਿਉਂਕਿ ਤਾਂ ਪੱਕੇ ਨਾਲ ਬੈਨਸਤੂਰ ਲੱਗੇ ਸਨ, ਥੱਲੇ ਕਿਹੜੇ ਲਿਖੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ہے نہیں کوئی نہیں چنگے یار کہ اذا کا سورا ظالے کا کہ جب کثیر ہو یعنی خروج مزی اصل نسخہ ایک کوے تاں گل دو نہ گڑبڑ ہو جاتی پھر سیاپا جی جب کثیر ہو یہ یعنی انسان سے اور داخل کرے شیطان اس پر اس میں شک تو پھر کیا کرے وہ پانی چھڑک دے وے کپڑے تے کی کرے وضو کر کے کپڑے تے شلوار تے پانی چھڑک دے تے گلی ہو جائے دی تے بعد وچ شک کو بچا رہے گا کہ شاید مزید ہے جی واہ ہوا قول ابی حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ من کرو امام محمد فرماتے ہیں اور اسی کو لیتے ہیں ہم جب کثیر ہو جائے نکلنا مزید کا انسان سے اور داخل کرے شیطان اس پر اس بارے میں شک واہ ہوا قول ابی حنیفہ تو مطلب پانی چھڑک کے یہ مطلب ہے اس کو لیتے ہیں کیڑا اور جڑا آپ نے فرمایا اندح بے کپڑے تے پانی چھڑکے او دیکھو او سلط بے فتح سعاد محملہ سکون لام تے یہ زید مصغر ہے کس کا یا یہ زیاد کندی کا وسا کو وجلی وغیرہ قال و زرکانی والہا ان ہو یہ امر ہے لاہے یا یلہا جیسے رادی یا مانا کہ اشتغل ان ہو اشتغال دا سیگا اگر آنا میں تو پھر کی معنی ہوں دے اراز کر اس سے اس کے غیر کے ساتھ دفن لیل اور تحقیق فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وضو کرے تو فن دح تو اپنے کپڑے ہوتے کی کر چھڑک دے جی رواہ ابن ماجہ نبی حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کیوں حتیٰ کہ جب محسوس کرے گا تری تو اندازہ لگائے گا کہ یہ پانی کا باقی ہے تاکہ نہ پریشان کر دے شیطان تو پس وہ مکرو جانے اور مسلط ہو جائے اس پر وسوسہ کے ساتھ باب حاضہ ناخذو کیڑا ناخذو اے پانی چھڑک دے وے تے پھر تری شری ہوئے تو اس دا خیال نہ کرے آکے بس پانی چھڑکیا سی وہی گلہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم جی باب ہاں تالغو توعدو جی تو پھر وہ باب معنی میں بن جاندے ہیں جی باب وضو کا اس پانی سے کہ پئیں اس سے درندے اور ولوغ کریں درندے اس میں کیونکہ درندے سارے جب نال پانی پیندے نے کتے شتے جننے میں یا شیر شور زبان نال لکھ کے پانی پیندے نے جی باب وضو کا اس پانی سے کہ پئیں اس سے درندے اور ولوغ کریں درندے اس میں اس سے با یہ وہ ہیں جو حملہ کرتے ہیں حیوان پر اور کھاتے ہیں اس کو قہرن شیر چیتا بھیڑیا وغیرہ تالغو فی ہے یقال والغا یالغو بلغن ولوغن یعنی پیا اسے بے لسانی اور اکثر وہ جو ہوتا ہے ولوغ وہ درندوں میں ہے جڑے پھاڑ دینے جی اخبرنا مالک قال اخبرنا یحیی بن سعید عن محمد بن ابراہیم بن الحارث التیمی عن یحیی بن عبد الرحمن بن حاطب بن ابی بلتعہ ان عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ خرج فی راکب فيهم عمرو بن العاص حتى بردوا حوضا فقال عمرو بن العاص يا صاحب الحوض هل ترد حوضك السباع فقال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يا صاحب الحوض لا تخبرنا فإنا نرد على السباع وترد علينا کی بڑے چنگا بڑا ہوندا سے تم روایت کی گئی ہے یحییٰ بن عبد الرحمن بن حاتب بن ابی بلتع سے جی بلتع سے کیا کہ جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے سواروں کی ایک جماعت میں آپ ایک سواروں دی جماعت نال جا رہے سن ان کے اندر عمر بن عاص بھی تھے جی حتیٰ کہ وارد ہوئے ایک حوض پر جاندے جاندے سفر راہ وچ ایک حوض آیا اتھے جڑا سنہ نال کو گھر سی حوض والے دا بھی مثال طور تے پس کہا جناب عمر بن عاص نے اے حوض والے
کیا وارد ہوتے ہیں تیرے حوض کو درندے ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ حرام جانور نے کوئی پانی شانی پیندے نے آ کے اتھوں اساں وضو کرنا ہے پس فرمایا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اے صاحب حوض نہ خبر دینا ہمیں چپ پس بے شک ہم وارد ہوتے ہیں درندوں پر اور درندے وارد ہوتے ہیں ہم پر فرمایا جنگلہ چ پانی نے اتوں انسانہ بھی استعمال کرنا درندہ بھی تقریب ہے اتوں ہی آ کے پینا ہے میں تو سن دسی نا جی حاتب جی سے یہ بات کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے سواروں کی ایک جماعت میں ان میں عمر بن عاص میں حتیٰ کہ وارد ہوئے تو حوض کو پس حوض پر ایک حوض دے کول آئے بس کہا عمر بن عاص نے اے حوض والے کیا جڑا اتنے مالک سی وارد ہوتے تیرے حوض پر درندے بس فرمایا حضرت عمر بن خطاب نے اے حوض والے نہ خبر دے تو ہمیں نہ خبر دینا ہمیں بس بے شک ہم کیونکہ ہم وارد ہوتے ہیں درندوں پر اور درندے وارد ہوتے ہیں ہم پر ادھروں دیکھو یحییٰ بن سعید بن قیس انصاری ابو سعید مدنی قاضی مدینہ شریف کے قاضی روایت کرتے ہیں جناب انس بن مالک سے اور عدی بن ثابت سے اور امام زین العابدین سے علی بن حسین کون ہے ان سے اور یحییٰ سے روایت کرتے ہیں امام ابو حنیفہ اور امام مالک اور شعبہ اس حوالے نال ان تیناں بابیاں دے امام زین العابدین دادے استاد ہوئے جی امام صاحب دے دادے استاد نے کون بسم اللہ الرحمن الرحیم اور کہا ابن سعد نے کہ یحییٰ سے کا کثیر الحدیث حجت ثبت 143 وچ فوت ہوئے نے اگلے راوی نے محمد بن ابراہیم بن حارث تیمی وساقہ ابن معین ابو حاتم بن نسائی وغیرہم امام احمد نے فرمایا ان کی حدیث میں کوئی شے ہے روایت کرتے ہیں حدیث مناکیر اور وہی راوی ہیں انما الاعمال بالنیات کی حدیث کے اور اس کے روات میں محمد بن حسن بھی ہیں نیچے جو راوی ہیں جی اچھا جی آگے آ گئے ہیں یحییٰ جی اور راوی نے جڑے سیکا ہیں تابعین سے ہیں 104 وچ فوت ہوئے نے جی روایت کی ان کے لیے مسلم نے اور اربا نے قالہ زرقانی بل تاع کون بفتح الباء سکون لام بل بعد اس کے تا فوقیہ مسنات مفتوحہ تو بل تاع پھر عین مہملہ حضرت عمر بن خطاب اندنے اے حدیث منقطع ہے کیونکہ یحییٰ فوت پہ ہوندے نے کدوں 100 تے حضرت عمر تا جڑے نے نا جی سونے دے وصال مبارک تو وہ 3 سال جناب ابو بکر دا تے 12 سال آپ دے تے اتنا تو لمبا نہیں نا زمانہ تو یہ حدیث منقطع ہے کیونکہ یحییٰ نے نہیں پایا حضرت عمر کو ساڑھے نزدیک کوئی حرج نہیں ساڑھے نزدیک کوئی نہیں حرج مرسل اچھا جی رکب اسم جمع ہے رکبن راکبانی رکبن یہ کیے اسم جمع جان دے بے لفظ مفرد تے معنی جیسے نفرن راحتن بعض نے آکھا ہے یہ جمع ہے راکب کی جیسے کہ جمع صحبن آتی مطلب ہے اچھا جی عمر بن عاص یہ عمر بالفتح بن عاص بن وائل سہمی یہ عمر صحابی ہیں اسلام عامل اور والی بنے مصر کی عمارت کے 2 مرتبہ اور فوت ہوئے ہیں وہیں پہ 40 اور 50 ہجری کے درمیان اور بعض نے کہا کہ 50 کے بعد قضا ذکر و زرقانی وقال ہوا فی شرح المواہب الدنیا
بھئی سنا جی انہیں کیا آکھے انہیں آکھے جڑا آس ہے نا یہ بھی کمیں پڑھنا ہے یہ یا کے ساتھ بھی ہے اور اس کے حذف کے ساتھ بھی ہے العاسی اور صحیح کون ہے کیڑا یا کے ساتھ عاسی ان اہل العربیہ اور وہ قول ہے کن کا جمہور کا جیسے کہا ہے امام نووی وغیرہ نے اور تب سیر المنتبہ جی کتاب کے اندر لکھا ہے کہ نحاس نے کہا ہے کہ سنا میں نے اخفش کو وہ کہتے ہیں سنا میں نے مبرد کو وہ کہہ رہے تھے کہ یہ یا کے ساتھ ہے نہیں جائز یا کا کہ میں پڑھا جائے نو دھیان کرے جی بکو اور وقد لہجد العامۃ بحذف عام کا لہجہ جو ہے وہ اس کے قال النحاس یہ مخالف ہے جمیع نحات کے یعنی یہ کہ وہ اسماء منقوصہ سے ہے بس تو اسماء منقوصہ کا قانون ہے قاضی بھی ٹھیک ہے تو قاضین بھی ٹھیک ہے کہ نہیں تو بس جائز ہے اس میں اور مبرد نے نئے مخالفت کی نحویین کے اس میں محض زام کیا ہے کہ وہ نام رکھے گئے کیا بھی ان دا نا آسی کیوں سی امر دے والد نا آسی اس لیے کہ اویسا بالسیف اے اقام سیفا مقام الاسا ڈنڈے دی جگہ ہاتھ جو تلوار پھڑ دے اس واسطے ان نا کی بن گیا آسی اور یہ عصیان سے نہیں ہے جیسا کہ حکایت کی ہے اس کو کس سے اور مبرد سے سنیں جی گل مک گئی مولانا عبدالحی صاحب کہتے ہیں میں کہتا ہوں کہ یہ بات کہ یہ آسی عصیان سے نہیں ہے بلکہ اویسا بالسیف سے ہے یہ ان مشاء اگر چلیں عاصی بن وائل جڑے والد امر دے جناب امر دا والد ان دے وچ اگر ہوئے تو پھر تو ٹھیک ہے بوتھے معنی بن سکتے خاص لیکن یہ مترد نہیں ہے کلیہ نہیں سمجھنا بے جیڑا بھی آسی ہوئے وہ عصیان کو مشتاق نہیں بلکہ اویسا کہ بھی تلوار ہاتھ چ رکھ دینے تاں ورنہ جو عصیان والا آسی پھر وہ کہڑے پاس جائے گا وہ سمجھا پہ ہیں اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دھیان کرے جے کہ بدلایا تھا عاصی بن اسود کا نام جو عبداللہ کا والد ہے آپ نے نام رکھا تھا اس کا کیا موتی پس یہ حدیث دلالت کر دی اس پر کہ عاصی کے سے مشتق ایک جماعت نے کہا ہے کہ نہیں اسلام لایا قریش کے عصات سے ان کا غیر جی کن کا غیر عاصی کا آس دے بار اگر اسلام لہمت پھرے بھی صحابی لیکن دیکھنا پیڑا ہے سنا جی کیونکہ دسیا کو نہیں کہ ان کا والد بھی صحابی ہے جتنے آوے دس دن نال سنیں جی پس یہ دلالت کرتا ہے لزال کا ہے زن اچھا خیر توجہ میں نے کیوں اور مسئلے حل تارے دوش حل اور حدیث دی شرح واقع دی یعنی کیا آتے ہیں حوض کے پاس پس پیتے ہیں حوض سے کون جیسے بھیڑیا تے دبن بجو وغیرہ تے لومبڑی ونہویا کیونکہ ان کا جھوٹا کیا ہے جیسے باوجہ مختلط ہو جانے جھوٹے کے لعاب کے ساتھ جو پیدا ہوتا ہے کس سے گوشت سے جس کا کھانا شاید کہ تھا ہن سنیا جی بھی اجڑا آپ نے پوچھا بھی میں ڈکیا دسی نا شاید کہ تھا حوض جو نجس ہو جاتا ہے وگرنہ پس اگر ہوتا حوض کبیر تو البتہ سوال نہ کر جناب امر سوال نہ کرتے بڑا تو جو اور معنی آپ کے قول جناب عمر کا لا تخبر یعنی اگر تو جانتا ہے نا کہ اس پر درندے آتے ہیں تو سن دسی نہ کیوں اس لیے کہ ہم نہیں جانتے اس کو اسی تو جانتے نہیں ہیں تو نہ دسی سنوں تاکہ سنوں شک نہ پوے جی پس پانی پاک ہے ہمارے نزدیک اگر ہم استعمال کریں گے اس کو تو استعمال کریں گے ہم کس کو جیسا کہ حدیقۃ الندیہ عبد الغنی نابلسی کی
یہ شرح ہے طریقۃ المحمدیہ کی، جو علامہ برکلی کی بڑی زبردست کتاب جو ہے 2 جلداں پرانا چھاپا ہے مصر دا، ہن میرے خیال پاویں 5-6 جلداں بن گئی ہوئے جی. تو جڑا نا پتہ نے طریقۃ المحمدیہ وہ فقہ حنفی دی کتاب ہے، تے شرح کیتی کنا علامہ نابلسی نے، کیڑی الحدیقۃ الندیہ، بڑی سونی شرح. السباب کس لیے آتے ہیں؟ لأجل شرب، حتیٰ کہ رک جائے ہم اس سے بھی. ایک گل سنو نہ دسیں کہ بھی درندے آتے ہیں تاکہ ہم اس سے رک جائیں. لا تخبرنا، سنیا جائے اذر یہ ہے ہونے جڑا کہ نا بھی سنو دسی نا، اذر یہ ہے کہ حمل کیا جائے گا علی ارادت عدم تنجیس و بقاء الماء علی طہارت الاصلیت، اور دلالت کرتا ہے اس پر صحابی کا سوال، وگرنہ ہوگا یہ. پھر تعلیل اس کی بقولی کہ فإنا، جناب عمر فرماتے ہیں اشارہ اس بات کی طرف کہ یہ حال سفر کی اور نہیں مکلف کیے گئے ہم کی کیچ پیچ کے، کس کے خواہ مخواہ پہ والدی کھل لانے جیسے مکلف نہیں ہے. سنیں جو اپنی بولی کو مانا کرے جو خواہ مخواہ جڑے نہ بریکیاں پہ پر ہو جی. پس اگر کھول لیں یہ دروازہ ہم اپنے اوپر دلبتہ واقع ہو جائیں گے ہم کس میں؟ مشقت عظیمہ میں. جدو حضرت عمر نو شک نہیں نہ پیا او تے پیچھے نہیں کسی نے شک پینا چاہیے تھا. پتہ نہیں یار کتے شتے نے کہ پانی پیندے ہون جی پیچھے بندہ پھڑ کے لائے حضور کو نہیں ٹھیک ہے وہ جو ہوگا. قضا فی مرکات المفاتیح، شرح مشکات المصابیح، ملا علی قاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. اچھا جی فإنا ناردو، یہ بظاہر تائید کرتا ہے امام مالک کے مذہب کی. کیڑی گل دی؟ کہ پانی پاک ہے، نہیں نجس کرتی اس کو مگر وہ کہ بدلا دے پانی کے یا ذائقے کو. وہ آندے نے تاں پانی پلیت ہوندا کوئی شے بدلے، گندگی ڈگی ہے کچھ بھی نہیں بدلیا پاویں گلاس ہے تاں بھی پاک ہے جی. وَتَارِدُ عَلَيْنَا، ابن الاسیر نے کہا ہے جامع الاصول میں کہ زیادہ کیا ہے رزین نے. جی رزین کی حدیث کی کتاب انہوں نے نا اس اند وچ لفظ زیادہ نے کہ قالا زادہ بعض الروات فی قول عمر. اتنا تو اینی گل ہے نا حضرت عمر نے بعد حدیث بھی سنائی، بعض راویوں بھی نقل کی تھی کہ حضرت عمر نے فرمایا کہ بے شک سنا ہے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، سرکار فرما رہے تھے درندوں کے لیے وہ ہے جو انہوں نے لے لیا اپنے پیٹوں میں، اور وہ جو باقی ہے وہ ہمارے لیے ہے، پاک ہے اور مشروب ہے. سنا جی. اور نظیر اس کی وہ ہے کہ روایت کیا اس کو ابن ماجہ نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سوال کیے گئے حوضوں کے بارے میں. وہ حوض جو مکہ اور بارے درمیان تھے، وارد ہوتے تھے ان کو سبا اور کلاب اور حمر. اور اتنے بھی کدے کو باہر جنگل ہوئے تو آخر جڑے جنگل چیزاں انہیں پانی کو نہیں پینا پیندے نہیں جی. تو ان کے بارے میں کتے گدے اور طہارت کے ان سے کیا ہم وضو کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے لیے وہ ہے کہ اٹھایا انہوں نے اپنے، اور ہمارے لیے وہ ہے جو چھوڑا انہوں نے. غابارہ جو چھوڑا ہے وہ کیا ہمارے لیے ما غابارہ طہور ہے. اور روایت کیا دار قطنی نے اپنے سنن میں ان جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا وضو کرے ہم اس کے ساتھ کہ جن کو بچایا ہے گدھوں نے؟ فرمایا ہاں، اور اس کے ساتھ بھی کہ بچایا ہے کنہوں نے؟ اس نال بھی ٹھیک ہے. ان دونوں کی سند میں کلام کیا گیا ہے، اور ان احادیث کے ساتھ گئے ہیں شافعیہ اور اس بات کی طرف کہ درندوں کا جھوٹا نہیں نقصان دیتا، مخالطت ان کی انہیں ایک گلا کی. بہرحال ہمارے اصحاب حنفیہ انہوں نے فرمایا ہے بے نجاست ہی لکھا ہے ہی ہے نا،
آج تو 3 لکھے ہی ہونا چاہیے وہ کہ جن کا جھوٹا کیا ہے. اچھا دھیان کرے جی. اور حمل کیا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اثر کو اس پر کہ غرض آپ کے قول لا تخبرنا سے یہ ہے کہ اگر تو خبر دے گا ہمیں تو البتہ تنگ ہو جائے گا معاملہ، پس نہ خبر دے تو ہم کو، کیونکہ ہم وارد ہو رہے ہیں کس پر، اور وہ وارد ہوتے ہم پر، اور نہیں نقصان دیتا ہمیں ان کا ورود عندہ. جدو سانو بھئی درندے آتے ہیں مطلب بھی جڑا جنگل پانی ہے آخر کوئی نہ کوئی شاید ہی آؤندی لیکن اسے اکھاں نال نہیں ویکھی تے سچ کیوں شک چ پوی، یہ مطلب ہے جی. اور نہیں لازم ہمیں کیا اس سے. اچھا اگر ہوتا تن کر جائے اگر ہوتا ساری دلیل اگر ہوتا درندوں کا جھوٹا کیا تو البتہ جناب عمر نہ منع کرتے کس کو، اس لیے کہ خبر دینا اس کا اس وقت نقصان نہ دیتا جو تو جھوٹا ہے ہی پا کے تے خبر دینے میں. اچھا اینو مالکیاں تے شافیاں نے حمل کیتا آپ دے پوچھنے کو، بہرحال حمل کرنا آپ کے پوچھو اس خبر کو اس پر کہ انا کل ذالک کہ کل یہ ہمارے نزدیک برابر ہے، تو خبر دے یا یہ پاک ہی پاک ہے، پس نہیں حاجت تیرے خبر دینے کی طرف، جیسا کہ ذکر کیا ہے اس کو. اور وہ کون ہے توجیہ انج کیتی ہے میں دے مطلب ہے میں تینوں دسن دی لوڑ کو نہیں، تو دسے نہ دسے پا کے ساڑھے نزدیک. فہوا وہ اگرچہ محتمل ہے لیکن کلام کے سیاق کا زہر اس کا انکار کر رہے کہ جناب امر پوچھتے پہنے درندے ہوندے نا میں دسی نا تانوں یہ سن کے کی سمجھ آ رہے ہیں جو سمجھ آ رہے ہوئی. بہرحال قول ابن عبد البر کا کیڑا کہ المعروف عن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شے جو معروف ہے حضرت عمر سے آپ کے احتیاط کرنے میں کس بارے میں کہ انہو لو کان اگر ہوتا بلوغ السبا والحمیر والکلب کہ فاسد کر دیتا کس کو حوض کے تو البتہ حضرت عمر اور سے، لیکن دیکھا آپ نے کہ یہ نہیں نقصان دیتا پانی کو، تا آپ نے سوال نہیں کیتا، تا آپ نے لہذا پھر بھی ابن عبد البر مالکی نے لہذا بھی یہ بھی پانی درندے نال پلید نہیں ہوندا. کہتے ہیں پس منظور فی اس میں بائیں طور کے احتیاط کا مقتضا لیسا نہیں یہ کہ سوال کریں ہر عن کل امرن عن نجاستی و طہارتی بے بابیو ایسی کہہ رہے ہیں ابن عبد البر نو کہ یہ ہر تھان تے سوال تا دین دا مقتضا نہیں بھی ہر تھان تے پوچھو چیز پا کے پلیت ہے کیونکہ دین کے اندر وسعت ہے. تے تسی یہ کیڑی توجیہ کر رہے ہو جی. قال محمد شبہ شابہ 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 لم يفسد ذلك الماء ما بلغ فيه سبع ولا ما بقى فيه من قدر إلا أن يغلب على ريح أو طعم فإذا كان حوضا صغيرا إن حركت منه ناحية تحركت الناحية الأخرى فبلغ فيه سباع أو بقى فيه القدر لا يتبدأ منه ألا يرى أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه کاریہ ہے کوریہ نہیں ہوں جس لئے پیچھے فائل ہوئے تو پھر ہوتا ہوں جب کلہ ہوئے تو پھر کوریہ ہے. اور دھیان وہ نکیو امام محمد رحمہ اللہ نے فرمایا اگر ہو حوض عظیم اگر ہو وہ کنا عظیم ہوں ہے کیڑا ہوں ہے کہ اگر حرکت دیکھ تو اس حوض سے ایک کونے کو تو نہ متحرک کو اس کے ساتھ دوسرا کونا اور فوراً اور ورنہ ہولی ہولی تو نار دے پر لیکن نار دے لہریں چلیاں جاندیاں نے سنے ہی بے فوراً دوجہ کونے چ حرکت نہ پہنچے جی. اگر انجدہ ہوئے کون بسم اللہ الرحمن الرحیم انجدہ ہوئے نا تو نئے فاسد ہوتا نئے فاسد کرتا اس پانی کو ماں وہ جو ولوغ کرے اس میں مادہ بیان یعنی اور نہ وہ جو واقعہ اس پانی میں یعنی اے بھئی کوئی درندہ ہے تو کسے پاسے وہ پانی پی جائے یا کوئی گندگی ایک پاسے ڈگ پوے اے نجس مگر یہ کہ غالب آ جائے
ریح پر یا تو ذائقے پر، تو پھر مسئلہ بننا ہے جی۔ پس اگر ہو اتنی بڑا حوض، پس اگر ہو حوض صغیر، کون اگر حرکت دے تو اس حوض سے ایک کونے کو تو حرکت آ جائے، متحرک ہو جائے نہیا اخری، پس ولو کیا اس میں سبا نے یا گر گئی اس میں گندگی، تو نہ وضو کرے مولوی عبداللہ اس سے، یا نہ وضو کیا جائے اس سے۔ اس تے تنویر کیا نہیں دیکھی گئی یہ بات، ایک نسخے میں لا تراویے، کیا نہیں دیکھتا تو اس بات کو کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ناپسند کیا اس بات کو کہ خبر دے صاحب حوض آپ کو، اور آپ نے منع کر دیا صاحب حوض کو اس سے، اے انل خبر دینے سے۔ اور یہی کل کا کل قول ہے امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اور دھیان وہ میرے کچھ لگ دے ہو، ان ہر رکھتا یہ جملہ صفت ہے، صفت مبینہ ہے بے عظیم کے معنی کو، وہ حوض کنا وڈا ہو بے عظیم، من ان دی وضاحت کی تھی بے انجدہ وڈا سنے ہی۔ باقی ان ہر رکھتا بے صیغۃ المخاطب عام ہے، اور ما بعد اس کا مفعول ہے کیڑا ناحیتا، تو یا یہ صیغہ مجہول ہے، ان حرکت من ہو ناحیتن، تو پھر ما بعد کی بنے گا، فاعل بنے گا، سنے ہی کون ناحیتن۔ بسم اللہ۔ تو لم یفسد یعنی نہیں نجس کرے گی اس پانی کو کوئی شے، کن سے جو گریں گی اس بولو جب کہ جو کوگو ایک سو جاندے ہو، اس لیے کہ یہ جو بڑا حوض ہے یہ مثل کیوں بابا جانا پہنچنے نجاست کے جانب سے کہ گری ہے نجاست اس میں دوسری جانب تھا، تو پس جائز ہے وضو، اور وسعت کی ہے ہمارے اصحاب کے متاخرین نے، جائز ہے وضو ہر جوانب سے، جے کر ان دی وچ کو گندگی زہر نہیں نہ ہوئی تو پھر چمہ پاسے وضو لہ کرتے ہوئے اس کو کس کے ساتھ۔ اچھا جی او مگر یہ کہ غالب آ جاؤ تم، اسی طرح رنگ، کیونکہ حدیث ہے کہ پانی پاک ہے نہیں نجس کرتی اس کو مگر وہ شے کے بدلا دے اس کے ذائقے کو یا رنگ کو یا اس کی بو کو، اخرجہ دار قطنی بطحاوی وغیرہ ما من طریق راشد بن سعد مرسل۔ یہ حدیث بس بے شک یہ حدیث محمول ہے ہمارے اصحاب کے نزدیک اس پر، جڑا سونے فرمایا کہ پانی پاک اس کو نجس نہیں کرتی کوئی شے مگر یہ اس پہ محمول ہے۔ سنیں لا یتودع منہ، اگر ہو صغیرت وضو لاختلاط النجاسات به، وقد قال اللہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، جی حرام کر فرما دی ان پر خبائث، اور نجاست جو ہے یہ بھی بس، اور نئی تفریق کی گئی ان کے انفراد دو حالتوں میں سے، انفرادہا وقت لاتہا، پس واجب ہے تحریم استعمال ہر اس کی کہ یقین کرے ہم اس میں نجاست کے، اور دوسرا وارد ہے سنت میں کہ نہ بول کرے تمہارا کوئی ایک مائے دائم میں، پھر اس سے کتنی باری پڑھے ابھی ایک کم نہ کرے، اور معلوم ہے یہ بات کہ بول مائے کثیر میں نہیں بدلاتا اس کے ایشا بس جی، کیا نہیں دیکھا تو نے الا یرا، جی بھئی سند ہے او الا یرا تنویر سند پیش کی ہے کس کے لیے، لعدم جواز تودی من وقوع نجاست، اس تے دلیل پیش کیتی ہے، سند پیش کیتی ہے کہ حوض صغیر ہوئے کہ اتنے نہیں وضو ٹھیک جے گندگی ڈگ پی، کس طرح بائیں طور کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منع فرما دیا کہ اس کو خبر دینے سے تاکہ نہ مشکل ہو جا پر معاملہ، اور نہیں ہے یہ مگر اس لیے کہ اگر خبر دیتا ہے اس کے ساتھ تو لازمہ ہو ترکہ، اے وجہ قول ابی حنیفہ
اور ਧیان میں نکیو جلدی کرے جی مذاہب اس باب میں کل 15 ہیں سنیں جی اول مذہب ہے ظاہریہ کا وہ کہتے ہیں کہ پانی نجس نہیں ہوتا مطلقاً اگرچہ رنگ ذائقہ بو ہر شے بیڑا غرق ہو جائے لحدیث الماء طہور لا ينجس رولا مکیا اخرج ابو داود و ترمذی و نسائی وغیرہم ثانی مذہب ہے کہ نہیں نجس کرتے ہوتا پانی نجس نہیں ہوتا مگر وہ شے کے بدلا دے بابا جا اس کے جو گزر گئے حدیث سے کہ اس میں استثناء ہو پیچھے او الا ما الماء طہور الا ما غیر اور تیسرا مذہب ہے کن کا کہ اگر پانی کلا تین ہو تو وگرنہ ان کی حدیث ہے کہ جب ہو جائے پانی کلا تین تو نہیں اٹھاتا بس یہ 3 مذاہب ہیں تو کل کنے نے 15 پیچھے کنے رہ گئے 3 کڈیے تھے 12 اور باقی نے وہ سارے حنفیاں دینے ذرا دھیان کرا جب وہ پہلی باری اول وہ ہے کہ ذکر کیا اس کے امام محمد رحمہ اللہ نے یہاں اور وہ حد بندی ہے بالتحریک حرکت ہوندی ہے کہ نہیں ہوندی پرلے پاسے اور یہ اور واہ ہوا مذاہب ابی حنیفہ و اصحاب القدماء اور غلط بیان کیا جس نے نسبت کی ہے امام علیہ غیر ہو امام صاحب کی طرف اس کے غیر کی جس نسبت کی ان کو غلطی لگی ہے امام صاحب کا یہ ایک حد بندی یہ ہے اور ثانی التحدید بالقدرت التحدید بھی جڑا ہے نا وہ بھئی انہیں اگر چلو پھرے ہے نا تو سارا پانی گدلا ہوندا ہے کہ نہیں جی یہ حد بندی کیتی ہے جی اور تیسری ہے حد بندی ہے بے صبغے اور تیسرا مذہب ہے حد بندی بے صبغے چوتھا مذہب ہے تحدید بے سبع فی سبع پانچواں تحدید 8/8 تو چھٹا 7واں اور یہ مذہب ہے جمہور اصحابنا المتاخرین کا 10واں 15 فی 15 9واں 12 فی 12 اور پہلے وفی المذاہب الاول 3 روایتیں ہیں تحریک بالید یا غسل یا تحریک بالوضو حرکت کی میں دینی ہے تو پس مجموعہ کنا ہو گیا ہمارے اصحاب کی جب ملائے گا تو اس کے ساتھ ما تقدم کو تو کل کنے ہو جائیں گے آندے نے کہ بھئی غور و خوض کیا میں نے ان مباحث کے سمندروں میں اور مطالعہ کیا اس کی تحقیق کے لیے اپنے اصحاب کی کتب مبسوطہ کا اور کتب غیرہ معتمدہ کا واضح ہوئے ہمارے لیے وہ جو ارجا اس سے وہ اور وہ کون ہے وہ ثانی مذہب ہے اور ثالث ہے پھر رابع ہے واہ مذہب قدماء اصحابنا و ائمتنا بل باقی مذاہب ضعیفہ اساں سیایا وچ بڑی لمبی گل کیتی ہے